السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک مرتبہ پھر ایک خوبصورت نعتیہ کلام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جس شاعر کا کلام ہم آج لے کے حاضر ہوئے ہیں ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک مستند لکھنے والے شعراء حضرات میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور مختلف محافل میں ان کا نام لے کے لوگ جو اچھا سننے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کا کلام ہی سنایا جائے۔ میری مراد جناب مظفر وارثی صاحب ہیں۔ مظفر وارثی صاحب کے یوں تو بے شمار ایسے کلام ہیں جنہوں نے مقبولیت کی ایک انتہا کو چھوا، لیکن جو آج کلام ہم لے کے حاضر ہوئے ہیں اس کلام نے بر صغیر میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا، اور اس کلام کو بے شمار مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس کا مطلب میں عرض کر دیتا ہوں کہ تو کجا من کجا، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ محترم سامعین، ناظرین و خواتین و حضرات، اس کلام کا جو خاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر فارسی الفاظ کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے۔ تو کجا من کجا، تو کا مطلب ہے اردو زبان میں اس کا جو معنی ہوگا تو کا، وہ آپ کا ہے۔ یہاں پر ہم اس کا معنی تم نہیں لیں گے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا معنی انسان کو خود اپنے دل و دماغ سے بھی سمجھ لینا چاہیے کہ تو یا تم کا جو لفظ ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جچتا نہیں ہے، تو ہم اس کا معنی یہاں پر آپ ہی لیں گے۔ گو کہ فارسی زبان میں تو کا مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ ادباً ہی ہو، کیونکہ فارسی ادب ایک الگ زبان ہے، لیکن ہمارے ہاں تم کو اتنا جو ہے وہ معتبر نہیں سمجھا جاتا، اس کی جگہ ہم آپ ہی استعمال کریں گے، یعنی تو کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہم آپ لیں گے۔ کجا، تو کجا، کجا کا مطلب ہے اردو میں کہاں، اور من کجا، من کا مطلب بھی من سے مراد اپنی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ میں، یعنی من کا جو لفظی معنی بنے گا وہ میں ہے، اور کجا اس کا مطلب کہاں، یعنی شاعر جو ہے مظفر وارثی صاحب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تو کجا، آپ کی ذات مبارک کہاں ہے اور میں کہاں۔ یعنی اس شعر کے اندر جو ایک خوبصورت وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ ایک آقا اور غلام کے درمیان جو فرق ہے وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ مظفر وارثی صاحب نے بیان فرمایا ہے کہ تو کجا من کجا، یا رسول اللہ آپ کہاں اور میں کہاں۔ تو امیر حرم، یا رسول اللہ آپ عرب کے شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، آپ امیر حرم ہیں۔ حرم جو کعبۃ اللہ کی سرزمین ہے، آپ کبھی مکہ شریف گئے ہو تو ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ میں حرم میں جا رہا ہوں، تو حرم وہ ایریا ہے، وہ جگہ ہے جو بالکل کعبہ شریف کے ساتھ منسلک ہے۔ تو حرم کہ یا رسول اللہ آپ کعبۃ اللہ کے وارث ہیں، آپ جو امیر حرم ہیں، آپ تو اللہ تعالیٰ کے گھر کے جو ہے وہ وارث ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار جو ہے وہ ایک سخاوت عطا فرمائی ہے، اور بے شمار آپ کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور میں جو ہوں میں عجم کا رہنے والا ہوں۔ عجم وہ ہوتا ہے ناظرین جو عرب کا حصہ نہ ہو، یعنی اب جیسے ہم پاکستان، ہند یا بنگلہ دیش کے لوگ ہیں تو ہم بھی عجمی لوگ ہیں، اسی طرح یورپ بھی سارا عجم میں ہی شمار ہوگا، یعنی عرب کے خطے سے ہٹ کے کوئی بھی خطہ جو ہے وہ عجمی تصور کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ مظفر وارثی صاحب کہتے ہیں کہ میں فقیر عجم، یا رسول اللہ میں تو بہت دور رہتا ہوں آپ سے، اور میں بہت دور کا رہنے والا ہوں، میں تو عرب کا رہنے والا بھی نہیں ہوں، لیکن یا رسول اللہ میں آپ کا فقیر ہوں، میں تو غلام ہوں آپ کا، آپ میرے آقا ہیں، آپ امیر حرم ہیں، آپ اس جگہ کے امیر ہیں، اس جگہ کے سلطان ہیں، اس جگہ کے شہنشاہ ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اس سے بڑی جگہ تو کوئی نہیں ہو سکتی دنیا میں۔ تو یا رسول اللہ، اور میں عجم کا کہیں دور کا کسی گاؤں کا رہنے والا ایک فقیر ماڑا سا بندہ ہوں، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب۔ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ لیکن مجھے ایک چیز پہ تعجب ہے کہ اتنا دور ہونے کے باوجود
میں آپ کے نغمے جو ہے اپنے لبوں پہ سجائے ہوئے ہوں، حالانکہ میرے لب اس قابل نہیں کہ میں ان سے آپ کی تعریف کر سکوں، لیکن یہ آپ کی مہربانی ہے، آپ کا کرم ہے کہ آپ نے مجھے اپنی اس ثنا کے لیے چن لیا ہے کہ میں اپنے ان گناہ گار لبوں سے جو ہے، اپنی اس زبان سے میں آپ کی تعریف کرتا ہوں۔ تیرے گن اور یہ لب، میں طلب ہی طلب، فرماتے ہیں کہ میرے اندر تو خواہشوں کا ایک جہان ہے، میں تو صرف طلب ہی طلب ہے، صرف مجھے تو دنیا کی چیزوں کی طلب ہے، یعنی میں چاہتا ہوں مجھے شہرت مل جائے، میں چاہتا ہوں جو ہے مجھے دولت مل جائے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے فراوانی مل جائے۔ میرے اندر جب ایک نعمت مجھے میسر ہوتی ہے تو میں اگلی طلب پہ کھڑا ہوتا ہوں، اور پھر یہ طلب بڑھتی چلی جاتی ہے، یہ ایک نہ رکنے والا سلسلہ ہے۔ تو میں لیکن یا رسول اللہ آپ کی بھی عطا کی کوئی حد نہیں ہے، جبکہ میری طلب بھی اسی طرح ہی ہے کہ اس کی کوئی حد نظر نہیں آ رہی، لیکن یا رسول اللہ آپ بھی عطا ہی عطا ہے، آپ بھی اتنے سخی ہیں، آپ بھی اتنے وسیع ہیں، آپ اتنے وسیع القلب ہیں، آپ کا دسترخوان اتنا بڑا ہے، آپ کی عطا اتنی ہے کہ وہ بھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ جو جیسے میرے اندر طلب کا ایک صحرا ہے، اسی طرح آپ بھی عطا کرنے کا ایک سمندر ہے، آپ بھی عطا کرنے والی ایک بارش ہے جو اس صحرا کو مسلسل سیراب کر رہی ہے۔ تو عطا ہی عطا، اور فرماتے ہیں کہ میں خطا ہی خطا، کہ یا رسول اللہ میں تو صرف غلطیوں کا بنا ہوا پتلا ہوں، میں تو صرف گناہوں کی ایک دلدل میں پھنسا ہوا ایک شخص ہوں، میرے اندر مجھے کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی، میں صرف ایک معصیت ہی معصیت ہوں، گناہ ہی گناہ ہوں، اندھیرا ہی اندھیرا ہوں، میں خطا ہی خطا کا پیکر بن گیا ہوں، میں خطا ہی خطا، تو کجا من کجا، کہ یا رسول اللہ آپ کی ذات مبارک کہاں ہے، اور میں نکمہ فقیر اور نمانہ بندہ جو ہے، میری اوقات آپ کے سامنے کیا ہو سکتی ہے، میں صرف آپ کا ایک گناہ گار امتی ہوں، تو مجھے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محترم سامعین، یہ جو عطا کی بات ہے نا، ایک بڑی خوبصورت بات میرے ذہن میں آ گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حاتم طائی کا بیٹا آپس میں کھیل رہے تھے۔ حاتم طائی کا بیٹا کہنے لگا حضرت امام حسین سے مخاطب ہو کے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ میرے جو بابا ہیں وہ کتنے سخی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں نہیں جانتا کہ وہ کتنے سخی ہیں۔ وہ کہنے لگا میرے بابا کا نام حاتم طائی ہے، اور حسین میرے بابا کے محل کے بہت سارے دروازے ہیں، بعض روایات میں 7 دروازے ہیں، بعض میں 11 ہیں، آپ 11 ہی گن لیں، 11 دروازے ہیں۔ کوئی ایک سوالی جب پہلے دروازے پہ آ کے سوال کرتا ہے، وہ بھیک مانگنے آتا ہے، خیرات مانگنے آتا ہے، تو میرے بابا اس کو اس دروازے سے عطا کرتے ہیں، اس کو خیرات دیتے ہیں، پھر وہی منگتا دوسرے دروازے پہ آتا ہے، تیسرے پہ آتا ہے، حتیٰ کہ وہ 11 کے 11 دروازوں پہ آتا ہے، لیکن میرے بابا اس کو ڈانٹتے نہیں ہیں، اس کو خیرات دیتے رہتے ہیں، وہ خیرات لیتا رہتا ہے۔ اور اس طرح جو ہے میرے بابا بہت سخی ہیں، ان کی سخاوت دنیا بھر میں مشہور ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی، آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا اے حاتم طائی کے بیٹے، کیا تو میرے نانا کو جانتا ہے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا ممکن ہے کہ ان کے نانا کا بھی کوئی بہت بڑا تعارف ہو۔ وہ کہنے لگا امام حسین میں نہیں جانتا۔ امام حسین فرمانے لگے حاتم طائی کے بیٹے، میرے نانا کے دربار کا، میرے نانا کے محل کا صرف ایک دروازہ ہے، لیکن اس کی خاصیت یہ ہے کہ جب کوئی بھکاری، جب کوئی منگتا، جب کوئی خیرات لینے والا سچے دل سے یقین کے ساتھ میرے بابا کے دروازے پہ آتا ہے، اور وہ چاہے زبان سے دستے دراز یا اپنی زبان سے سوال بلند کرے نہ کرے، میرے نانا اس کے دل کی حالت پہلے پہچان لیتے ہیں، اور اس کو اتنا عطا کرتے ہیں، اتنا عطا کرتے ہیں، اتنا عطا کرتے ہیں کہ اس کے بعد اسے کسی اور دروازے سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ محترم سامعین، صرف اگر کمی ہے تو ہمارے یقین کی ہے، اگر کمی ہے تو ہمارے توکل کی ہے۔ اگر ہم یقین اور توکل کو پختہ کر لیں تو ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، اور ہمیں اس عطا کا حصہ بھی ملے جس کی بات مظفر وارثی صاحب کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔